गुफ्तगू आपके साथ उमर अयूब खान साहब इंशाअल्लाह ताला करेंगे। लेकिन आपको पता है, इलेक्शन के बाद कोशिश हो जाती है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे बात की जाए, अपने गवर्नमेंट के खदुखाल पे बात की जाए, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक वो रिजल्ट जो अवाम की मैंडेट को रिफ्लेक्ट करता है, इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने वो जारी नहीं किए। सबसे पहले हम ये मुतालबा करते हैं कि रिजल्ट इलेक्शन के वो फॉर्म 45 के बेस पे जो हम जीते हुए हैं, वो रिजल्ट फिल-फोर डिक्लेयर किए जाएं। अगर वो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो हमारी मेजॉरिटी है। ये हमने सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से पहले भी मुतालबा करते चले आ रहे थे कि रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी से हो, ना कि किसी और महकमे से, ताकि उन पे प्रेशर ना हो सके। ये हम बाज़ाबिता मुतालबा करते और इसके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट जो इस वक्त आपके सामने हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे सामने उमर अयूब साहब, इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब होंगे और हम इंशाअल्लाह ताला इसको कामयाब कराएंगे। इसके सिलसिले में मैं मजीद आपकी सवालात लेने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमर अयूब साहब से कि आपसे मुखातिब हो और तफसील से गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही वाजिब अदब प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ख़वातीन व हज़रात, मेरे यहाँ पे बैठे हुए कॉलीग्स, सबको अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, एक तवील मुद्दत के बाद आप मेहरबानों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला और मैं ज़्यादा देर इस बात पे नहीं जाऊंगा कि किन हालात में हम लोग गुजरे हैं, और ये तकरीबन 10-12 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर के ऊपर जो पुलिस गर्दी की गई, जिस तरह हमें दीवार से लगाया गया, मुख्तलिफ केसेस में मुब्तला किया गया, वो उसके ऊपर हमारे साथियों ने बारहा बार आवाज उठाई और अभी भी मुख्तलिफ केसेस में पुलिस हमारे वर्कर्स को, हमारे मुंतखब मेंबर्स को इन्फोर्स डिसअपीयरेंस केसेस में हमारे लोगों को लेके जा रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं। यह काम किसी केयर टेकर निगरान सेटअप का नहीं था। उन्होंने अपने मैंडेट को एक्सीड किया। ये बात कहते हुए इस वक्त यहां पे मैं ये डिक्लेयर करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज्जत के हुक्म के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में और सूबों में हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह। और ये बात जो लोग पूछ रहे हैं कि कैसे बनाएगी, तो ज्यादा दूर आप अपनी याददाश्त पे, ज़हन पे जोर ना डालें। मुख्तलिफ लोग कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स नहीं होंगे, उम्मीदवारान नहीं होंगे। उम्मीदवारान भी मुल्क में सबसे ज्यादा थे जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स दायर किए, पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद थे, फॉर्म 45 भी हुआ और सीटें भी 180 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती और प्रूव करके दिया। ख़वातीन व हज़रात, मैं यहां पे ये भी कहता चलूं और मैं शुक्रगुजार हूं अपने और मुल्क के वजीर आजम और दिलों के पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब का, अपनी पार्टी का, जिन्होंने मुझ नाचीज को इस लायक समझा और मुझे नॉमिनेट किया कि मैं इलेक्शन लड़ूं वजारत उज़्मा के लिए कौमी असेंबली में। इंशाअल्लाह ताला ये जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। ये जीत इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम इमरान खान साहब की होगी। और ये भी मैं कहता चलूं कि ये कुर्सी दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब की अमानत है। हमारा यही ऑब्जेक्टिव होगा, हमारा यही हदफ है कि हम जितने इलेक्टेड साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिस वक्त हम जाएंगे कौमी और सूबाई असेंबलियों में, हमारा सबसे पहले हदफ है कि जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारे प्रेसिडेंट परवेज इलाही साहब को,
ہمارے جتنے سینئر لیڈرشپ کی خواتین جیل میں اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہمارے جتنے مرد حضرات سینئر لیڈرشپ جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہمارے ورکرز جو اس وقت، ہمارے ایکٹیوسٹ جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ان کی بازیابی کے لیے فی الفور ہم لوگ اقدامات کریں اور ان کو اپنے درمیان اور عوام کے درمیان لائیں، یہ ہمارا آبجیکٹو ہوگا۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ تاریخی کامیابی 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ جو پاکستان تحریک انصاف نے لیے، پاکستان کی عوام نے دیے، یہ اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اور فرشتوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ جگہ بنائی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے نظریے کی، اور اس کی وجہ سے عوام نے ووٹ ڈالا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے حق میں۔ اور اس کے باوجود کہ ہمارے پاس بلے کا سمبل نہیں تھا، اس کے باوجود کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اٹھایا گیا، اس کے باوجود کہ ہمارے امیدواران کو اٹھایا گیا، ہمارے ایکٹیوسٹ کو اٹھایا گیا، جیل میں بند کیا گیا، اجازت نہیں دی گئی کہ ہم لوگ کھلی طرح کیمپین کریں، اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا۔ اور اس پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی تنظیموں کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی مکمل جتنی ہماری ونگز ہیں ان کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے وکلاء حضرات کا جنہوں نے ہمارے حق میں بولا اور جنہوں نے یہ موومنٹ میں ایک ہراول دستے کا کام ادا کیا، اور سب سے اہم میں پاکستان کی غیور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اس بات کو آگے لے جاتے ہوئے یہاں پہ اس وقت میں بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا، جس طرح کہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا کہ 180 سیٹیں ہیں ہماری، اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فی الفور سب کے سب 180 سیٹوں کے ہمارے امیدواران کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا جائے اور ان کی نوٹیفیکیشن جاری کی جائے۔ اس پہ میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گا ایک بہت اہم جز کو کہ ہماری سیٹس کراچی میں تقریباً 18 سے 19 متحدہ قومی موومنٹ MQM نے PTI کی چرائی ہیں، وہ اسی طرح ہی دھاندلی ہوئی ہے جس طرح کہ راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے کل انکشاف کیا ہے، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس پروسیس کو ریورس کیا جائے اور اس دن سے ڈریں جس دن سب دنیا نے، ہم ساروں نے اپنی قبروں میں جانا ہے اور رب العزت کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی، تو اہلکاروں کو ہماری کراچی کی سیٹس فی الفور واپس دینی چاہیے۔ نمبر 2، ہم لوگ یہاں پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے، لیاقت چٹھا صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے، کمشنر خواتین و حضرات ایک بہت اہم پوزیشن پہ ہوتا ہے، ڈیپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور ایک انتظامیہ کے جتنے لوگ امور جو گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے وہ ایک علاقے کے کمشنر کو رپورٹ کرتے ہیں، اور ایک کمشنر کا کام ہوتا ہے کہ نہ صرف ان اپنے ماتحت لوگوں کی ACR لکھنا، اینول کانفیڈنشل رپورٹ لکھنا، بلکہ روزمرہ کے ان کے ٹاسک اور ان کو ٹاسک کرنا اور ان سے رپورٹس لینا۔ تو لہٰذا ایک بہت اہم پوزیشن پہ جب ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھ پہ میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے یہ اجازت نہیں دے رہا تھا، اور میں نے یہ بات کی ہے، انکشاف کی ہے کہ 60 اور 70 ہزار لیڈز کے لوگوں کے خلاف ہم نے ٹھپے لگائے اور اس کو ہم نے ریورس کیا اس رزلٹ کو۔ لہٰذا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ جو لیڈ کی بات کر رہے ہیں کہ لیڈ تب آتی ہے جس وقت آپ کے حق میں ووٹ پڑیں، سو لہٰذا وہ لیڈز پاکستان تحریک انصاف کی تھی، ان کو فی الفور بہت آسان ہے کہ وہ فارم 45 کی بنیاد پہ فارم 47 جو آپ کا سمری آف دا کاؤنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ اصلی معنی میں وہ نوٹیفائی کریں اور اس کو ایشو کریں، کیونکہ وہ سمری آف دا کاؤنٹ یا فارم 47 جس وقت ایشو ہوگا تو ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ فی الفور ان کی نوٹیفیکیشن ہو سکے گی، اور یہ جعلی فارم 47 کو رد کیا جائے۔ یہ 1 یا 2 دنوں کا کام ہے، اس سے زیادہ نہیں، گھنٹوں کا کام ہے، اس کو فی الفور کیا جائے۔ خواتین و حضرات، میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ یہ
جو سلسلہ یہ ریگنگ کا پروسیس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا ہے، اس کو ہم مدر آف آل ریگنگ ڈکلیئر کر رہے ہیں. جس ٹیکنیکل طریقے سے کر رہے ہیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اس کو مدر آف آل ریگنگ ہم لوگ ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اس کو سخت الفاظ میں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. لیاقت چٹھا صاحب نے بالکل درست کہا اور اس کا اعتراف کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عوام کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، بقول ان کے. لہذا یہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چرانے کی کوشش ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. پاکستان کی عوام نے بآواز بلند کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم لوگ 180 سیٹیں دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ملنی چاہیے. خواتین و حضرات، ساری دنیا کو، بالخصوص ہماری مخالف پارٹیوں کو جن کو 40 سیٹیں بھی نہیں ملی، ان کو اور سب کو سننا چاہیے عوام کی آواز. اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نظریے کو ایکسپٹ کیا ہے حقیقی آزادی کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک بہتر پاکستان بنے. میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ جو پارٹیاں اس ریگنگ یا اس دھاندلی کے پروسیس کی بینیفیشریز ہیں، وہ آپس میں اس وقت گتھم گتھا ہو گئی ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہیں. آپس میں ان کا بے تحاشا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کی پیٹھ میں پہلے خنجر کھوپتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسی بات کی ابھی انکشاف اور انڈورسمنٹ کی ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے کی تھی، کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک انجینئرڈ پروسیس تھا اور اس کا انکشاف انہوں نے خود کیا. مختلف لوگ ابھی سامنے آ رہے ہیں. اللہ الحق ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے، ہمارے مخالفین کی زبان سے خود بلوا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی انڈورسمنٹ ہے. اس عمل میں مولانا فضل الرحمان نے بھی اس دھاندلی کے پروسیس کے حوالے سے بات کی ہے اور انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی پارٹیاں، جس پہ جی ڈی اے سندھ میں پیر صاحب پگاڑو شریف اور ساتھی، ان ساروں نے مظاہرے بھی کیے اور اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اجاگر کیا کہ دھاندلی وہاں پہ بھی ہوئی ہے اور ایک مخصوص پارٹی کو یعنی کہ پیپلز پارٹی کو یا وہاں پہ ایم کیو ایم اس کے بینیفیشریز ہیں. خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہوا، پر پاکستان کی معیشت کو کیا ہوا؟ پاکستان کی معیشت کو جو ہٹ ہوئی خواتین و حضرات، آپ کی ایک معیشت جو کہ 6% گروتھ ریٹ کے ساتھ چل رہی تھی، جی ڈی پی گروتھ ریٹ، وہ اچانک ایک سال کے اندر اندر منفی 0.3% پہ آ گئی، منفی سے بھی نیچے. اس کا مطلب ہے معیشت کا حجم کم ہوا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کووڈ کے باوجود جو آپ کی معیشت ہے اس کا حجم 6% سے بڑھ رہا تھا، پہیہ تیزی سے چڑھ رہا تھا، پیسوں کی ریل پیل تھی، ملازمتیں بن رہی تھیں، عوام خوشحال تھی، اور اچانک وہ حجم کم ہوا. بجلی کے نرخوں میں اضافہ 17 روپے یونٹ سے اٹھ کے تقریباً 85 روپے یونٹ تک اس وقت بجلی جاری ہے اور مزید بڑھے گی. آپ کا گیس کی قیمتوں میں تقریباً 300 سے 400% اضافہ، یعنی کہ 3 سے 4 گنا اضافہ. آپ کی افراد زر خواتین و حضرات 45% سے بھی زیادہ گئی. کمر توڑ مہنگائی، جس کی وجہ سے عوام بیزار ہو کے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو بھاری مینڈیٹ دیا. 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور الیکٹ کرایا. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں، تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو کہ اس بھنور سے پاکستان کو نکال سکتی ہے اور صحیح رستے پہ لگا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جو میرے کولیگ نے اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے بھی بات کی، کہ اس معاملے کا سمپل حل جو کمشنر راول پنڈی نے کہا، فارم 47 فل 4 ایشو کیا جائے اوریجنل، جس پہ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान और उम्मीदवारान कामयाब हुए थे उनको इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाए। लॉन्ग टर्म में इसकी इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जजेस होने चाहिए, और जिन लोगों के नाम कमिश्नर रावलपिंडी में लिए हैं वो इस इंक्वायरी का कतई किसी किस्म का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हम लोग चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी गुजारिश करेंगे कि क्योंकि उनका नाम यहां पे लिया गया वो हमारे लिए मोहतरम है, पर क्योंकि उनका नाम लिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बनता है उससे वो हम लोग एहतराम से रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि उसका हिस्सा वो ना बने और एक इंडिपेंडेंट पैनल के तौर पे, एक जुडिशियल पैनल के तौर पे साफ शफाफ जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम को हमने ये बताना है, इस पूरे मुल्क की अशराफिया ने बताना है, इस पूरे मुल्क के सिस्टम ने बताना है कि मैंडेट चोरी नहीं हो सकता, और जो कोई ये करेगा उस पे भी उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और इस तरह यहां पे मैं एक और भी बात यहां करूं कि पेशावर में भी वहां के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस के एहलकारों ने मिलकर पेशावर की हमारी 7 से 8 सीटें सूबाई असेंबली की, वहां पे उन्होंने इंजीनियर की, और इसी तरह इंजीनियर्ड रिगिंग के तौर पे जिन हमारे साथियों की लीड्स, जिसमें तैमूर खान झगड़ा शामिल है, जिसपे हमारे कामरान बंगिश साहब शामिल हैं, मुख्तलिफ हमारे साथी उसमें शामिल हैं, उन सारों से वो सीटें छीनी गई और किसी और साथियों को, जिन और लोगों को डिक्लेयर किया गया, उस पे भी हम लोग फिल फॉर डिमांड करते हैं कि उनको भी विनर डिक्लेयर किया जाए जिनका असली हक है और जिनको मैंडेट मिला था। ये हमारी चंद गुजारिशात थी, और मैं एक बार फिर आप सब साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, और इंशाअल्लाह ताला आखिर में मैं कहूंगा कि हम सब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के वर्कर्स हैं, और वो असली वजीर आजम हैं जो कि अवाम की दिलों पे राज करते हैं। बहुत शुक्रिया।